بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج کسی مرہم یا پٹی سے ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جسم پر نہیں بلکہ دل پر لگتے ہیں۔ کسی کے تلخ الفاظ، کسی کی بے انصافی، کسی کا دھوکہ یا بار بار دی جانے والی اذیت انسان کے اندر ایسی چوٹ لگا دیتی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ انسان بظاہر خاموش رہتا ہے، لیکن اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دکھ دینے والا اپنی زندگی سکون سے گزار رہا ہوتا ہے، جبکہ دکھ سہنے والا رات بھر یہی سوچتا رہتا ہے، کیا واقعی اللہ تعالیٰ میری حالت دیکھ رہا ہے؟ اگر کبھی آپ کے دل میں بھی یہ سوال آیا ہو تو خود کو قصوروار نہ سمجھیں۔ انسان ہونے کے ناطے غم محسوس کرنا اور انصاف کی خواہش رکھنا ایک فطری بات ہے، لیکن ایک سچے مومن کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے بجائے اپنے رب کے فیصلے پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنسو، ہر درد اور ہر پوشیدہ حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے۔ قرآن مجید ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے ہرگز بے خبر نہیں۔ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے کہ ظالم بچ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صرف مہلت دیتا ہے، نظر انداز نہیں کرتا۔ ہر ظلم، ہر دل آزاری، ہر جھوٹا الزام اور ہر وہ تکلیف جو کسی بے گناہ کو پہنچائی گئی، اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہے، اور جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو نہ طاقت کام آتی ہے، نہ دولت اور نہ ہی کوئی دنیاوی تدبیر۔ سوچیں کتنی مرتبہ آپ کے پاس جواب دینے کا موقع تھا، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خاموشی اختیار کی۔ کتنی بار آپ نے بدلہ لینے کی بجائے صبر کو ترجیح دی۔ اگر ایسا ہے تو یقین رکھیں آپ کا ہر صبر اور ہر آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد قیمتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ظلم کا انجام آپ اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کے اعمال کا مزہ چکھا دیتا ہے، جبکہ بعض کا حساب آخرت کے لیے باقی رہتا ہے۔ اس لیے انجام کا وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی بد دعاؤں اور نفرت میں ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، پتھر برسائے، جھوٹے الزامات لگائے، مگر آپ نے ہمیشہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھا۔ یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ ظالم کو ظالم سمجھتا ہے، لیکن اپنے دل کو نفرت کا قیدی نہیں بناتا۔ اگر آج بھی کسی کے دیے ہوئے زخم آپ کے دل میں موجود ہیں تو انہیں نفرت کی آگ میں جلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ہر بات کا فیصلہ فوراً نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی معاملہ کبھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ کبھی فیصلہ جلد آ جاتا ہے، کبھی وقت لیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی کو لوگ کمزوری سمجھ لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر خاموش انسان بے بس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فیصلے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو شخص اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتا ہے، اسے ہر دروازے پر انصاف مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، وہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، اور یہی مہلت اسے غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو نہ مال کام آتا ہے، نہ طاقت، نہ تعلقات، اور نہ ہی کوئی دنیاوی چال۔ قرآن کریم میں بار بار صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کیا ہے تو یقین جانیں کہ آپ کے لیے اس کے ہاں عظیم اجر تیار ہے۔ دنیا شاید آپ کے درد کو نہ سمجھے، لیکن آپ کا رب آپ کے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے۔
کسی کی وجہ سے اپنے دل کو نفرت سے بھر لینا دراصل اپنی ہی سکون کو کھو دینا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ دوسروں کے ظلم کی وجہ سے آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی کمزور ہو جائے، اسی لیے اپنے دل کو نفرت کی بجائے اپنے رب کے حوالے کر دیجئے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا انصاف انسان کے انصاف سے کہیں زیادہ کامل ہے۔ انسان جذبات میں فیصلہ کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مکمل علم اور کامل حکمت کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی لیے نیک لوگ اپنے دکھوں کا فیصلہ لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے رب سے چاہتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ظالم کو اسی چیز کے ذریعے آزماتا ہے جس پر اسے سب سے زیادہ غرور ہوتا ہے۔ کسی کی عزت کم ہو جاتی ہے، کسی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، کسی کے اپنے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور کوئی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کا دیا ہوا درد ابھی بھی باقی ہے تو اسے دعا میں بدل دیجئے اور اپنے رب سے عرض کیجئے، اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما، مجھے صبر عطا فرما اور میرے حق میں بہترین فیصلہ فرما۔ یاد رکھیں، جب بندہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اسے صرف انصاف کی امید ہی نہیں بلکہ ایسی قلبی سکون بھی نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ اگر آج آپ کسی کو معاف نہیں کر پا رہے تو خود کو مجبور نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو نفرت سے پاک کر دے اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا یاد رکھیں کہ صبر کا مطلب ظلم کو قبول کرنا نہیں۔ اسلام انسان کو اپنے حق کے لیے جائز طریقے سے کوشش کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن انتقام کی آگ میں خود کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مومن اپنے حق کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمیں ہر آزمائش میں صبر و استقامت نصیب فرمائے، ہماری جائز دعائیں قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہماری زندگیوں کو خیر و برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔